تو نہ جاننے کی وجہ سے ان اہل اللہ کا منکر ہو چکا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے، تو یہ انکار چھوڑ دے۔ تو ہماری صوفی روایت میں اہل صفا سے مراد جو ارباب صفا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کے اوپر سے ان کا غلبہ نفس جو ہے وہ ختم ہو چکا، اندر سے اپنی نفسانی خواہشات کا بھی صفایا کر چکے ہیں اور اپنی شعوری تطہیر جو ہے وہ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور روحانی جو بلندی چاہیے انہیں وہ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور وہاں وہ واصل باللہ ہو چکے ہیں، وصول اللہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا انکار نہ کر، ان کا انکار کرنا نس کا انکار کرنا ہے، ان کا انکار کرنا ایک حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے یہ راستہ کیسے طے کیا ہے، وہاں اپنے جو غلبہ نفس جو تھا اس کو کس طریقے سے ختم کیا ہے۔ تو ان کی صحبت میں آ جاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان سے یہ چیزیں حاصل کرتا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ یہ راستہ انہوں نے کس طریقے سے طے کیا ہے۔ تو ایک اعتباری وجود ہے، اعتباری وجود اسے کہتے ہیں جو حقیقت کے مقابلے میں ایک وہمی صورت رکھ لے۔ جب تک اس کو نہیں ہٹائے گا حق نہاں نست و نہ باید شدے یہاں، تو حق وہاں پوشیدہ رہے گا۔ جب تک تیرے اوپر تیری ہستی کا پردہ پڑے رہے گا حق عیاں نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع اور آج کا مضمون بہت خاص ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، دل میں اتارنے والی باتیں ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے بتانا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس راستے پر چلتے ہوئے اگر ہم سے اوجھل ہو جائیں، ہم وہاں پردے میں پڑے رہیں، تو ہمارا راستہ جو ہے اس کو طے کرنے کا جو ذوق و شوق ہے، جو اس میں ایک طلب ہے، جو ایک اشتیاق ہے، جو اس میں محبت ہے، جو انس ہے، جو عشق ہے، وہ ماند پڑ جاتا ہے، جو کہ تمام احوال کی صورت میں ہے، کیفیات کی صورت میں ہے۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہاں سفر طے کرتے ہوئے ہم اپنے ذات راہ کے طور پر ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ چلائیں اور اسے اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ ہمارا جو جذب و شوق ہے، وہاں ہماری جو کیفیات ہیں وہ کہیں پر ماند نہ پڑیں، وہ جیسے کہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ ہمارے اندر بھری ہوئی رہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثنوی سے ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اکابر صوفیاء میں ہوئے ہیں، اور آپ نے یہاں ہر چیز کو ایک بڑے احسن انداز سے بیان کیا ہے، اور ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے اس کی درجہ بندی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے ہے کہ آپ چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے بیان کرتے ہوئے۔ وہاں سفر میں آنے والے وہ تمام مسائل اور ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں،
اور وہاں پیش آنے والی جو دشواریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو یہ مضمون ہے یہ صفا کے عنوان پر ہے کہ صفا کیا ہے، اہل صفا کون ہیں، تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو نہ داری ذوق ارباب صفا، گشتہ زاں منکر اہل خدا۔ فرماتے ہیں کہ تو اہل صفا جیسا ذوق یا مزاج نہیں رکھتا، تو اہل صفا کو نہیں جانتا کہ اہل صفا کیا ہے، کون ہے۔ تو پہلے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اہل صفا کہتے کسے ہیں۔ تو نہ جاننے کی وجہ سے ان اہل اللہ کا منکر ہو چکا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے، تو یہ انکار چھوڑ دے، ان کی توہین کرنا چھوڑ دے۔ تو ابھی خود نہیں جانتا کہ اہل صفا کون ہے۔ تو ہماری صوفی روایت میں اہل صفا سے مراد جو ارباب صفا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کے اوپر سے ان کا غلبہ نفس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ واصل ہو چکے ہیں، اور وہاں جو حق تعالیٰ کے ساتھ ان کو شعوری آگہی جو ہے وہ حاصل ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہونے کے یہ 2-3 درجے ہیں، جو شعوری سطح پہ ہے، قلبی سطح پہ ہے، اور روحانی سطح پہ ہے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے اپنی نفسانی خواہشات کا بھی صفایا کر چکے ہیں، اور اپنی شعوری تطہیر جو ہے وہ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور روحانی جو بلندی چاہیے انہیں وہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنے ان تمام احوال سے گزر چکے ہیں جہاں کہ وہ اس سے پہلے ایک تلوین کی حالت میں تھے، تو وہاں اب وہ حالت تمکین میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی سطح پر بھی خود کو پاک کر لیا ہے، وہاں ان کی تمام جو حاصلات ہیں وہ تصدیقات میں بدل چکے ہیں، ان کے تمام سوالات جو ہیں وہ ان کی جوابی جو شکل ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، ان کے تمام احوال جو ہیں وہ ترقی پا چکے ہیں، اور اب وہ ایک مقام اور ایک درجہ حال تک پہنچ چکے ہیں، اور وہاں وہ واصل باللہ ہو چکے ہیں، وصول اللہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ ہیں وہ ارباب صفا جن کا تو منکر ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقائق کا علم جاننے والے ہیں، حقائق کے اندر اپنی جو ہے دسترس رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ابھی فنا کے راستے پر ہیں، ابھی ان کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے کو طے کر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو نہ داری ذوق ارباب صفا، گشتہ زاں منکر اہل خدا۔ تو ان کا منکر نہ بن، ان کا انکار نہ کر۔ ان کا انکار کرنا نس کا انکار کرنا ہے، ان کا انکار کرنا ایک حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ تو یہاں اس طرح کے تمام انکار جو کہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے تمہارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، جہاں تم بے حد درجہ پہ لا علم ہو، تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے یہ راستہ کیسے طے کیا ہے، وہاں اپنے جو غلبہ نفس جو تھا اس کو کس طریقے سے ختم کیا ہے، تو ان کی صحبت میں آ جاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان سے یہ چیزیں حاصل کرتا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ یہ راستہ انہوں نے کس طریقے سے طے کیا ہے۔ تو ان کی صحبت میں آ جا، ان کے پاس آ جا، ان سے سوالات کر، ان سے پوچھ کہ یہ راستہ آپ نے کس طریقے سے طے کیا۔ ان کے پاس بیٹھ کے وہ لذت لے، وہ محبت، وہ عشق، وہ معرفت، وہ ان سے لے اور چکھ،
پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ راستہ کس طریقے سے طے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے محض ذہن کی سطح پر سنی سنائی باتوں کے اوپر یہ چیزیں نہ کر، اس طریقے سے ان کا منکر نہ بن، یا اگر ان کا انکار تمہاری جبلی یا شعوری سطح پہ وہ پیدا ہو چکا ہے تو اس میں احتیاط سے کام لے، وہاں ایک ادب سے آ۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم بلا وجہ منہ اٹھا کر انکار کر دیتے ہیں ہر چیز کا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا انکار نہ کر، تم نہیں جانتے کہ اہل صفا جو ہیں وہ کون ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تو ان جیسا مزاج نہیں رکھتا، تو ان جیسی زندگی بسر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تم میں وہ ہمت نہیں ہے کہ تو ان جیسی زندگی بسر کر سکے۔ اگر تو وہ حوصلہ، وہ استقامت، وہ برداشت اپنے اندر پیدا کر لیتا، وہ صبر اپنے اندر پیدا کر لیتا، تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے یہ راستہ طے کیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اب ان پہ کرم کیسے ہوا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں مہر رویش بر ہمہ ذرات تافت، ہر یکی در خور دے خود ز بہرہ یافت۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو آفتاب معرفت ہے، آفتاب حق ہے، اس کی کرنیں جو ہیں وہ ان کے چہروں پہ پڑی ہوئی، ان کے وجود کے اوپر اس کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اس کی رحمت کی، اس کی فضل کی، اس کی عنایت کی، اس کی معرفت کی، اس کے حقائق کی، تو وہ چمک رہی ہیں۔ تو اب آگے کیا فرماتے ہیں، ہر یکے در خورد خود سے بہرہ یافت، تو جو جس میں جتنا ظرف تھا، جس میں لینے کی جتنی صلاحیت تھی، اس نے اسی آفتاب حقیقت سے اتنا حصہ لے لیا، اتنا نور معرفت لے لیا، اتنی روشنی لے لی، جتنا وہ اپنا مادی وجود وہاں سے ہٹاتا گیا اس کے اندر اتنی روشنی آتی چلی گئی، اتنے انوار و تجلیات کا ظہور اس میں ہوتا چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اس حقیقت کے جو آفتاب ہے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے ہونے کو ہٹا لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے اس کے انوار و تجلیات جو ان کے اوپر پڑ رہے ہیں، جو ان کے خانہ میں موجود ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں در درون خانہ نور آفتاب، ہم بقدر روز نئے افغند تاب۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے جو گھر ہیں، جو ان کے وجود ہیں، جو ان کا شعور ہے، جو ان کی روح ہے، وہاں اس آفتاب معرفت کا، آفتاب حقیقت کا جو نور ہے، وہ جتنے ان کے اندر روشن دان ہیں، جتنی ان روشن دانوں سے روشنی گزر سکتی ہے، اس مقدار کے تحت وہ روشنی ان تک پہنچ رہی ہے۔ وہ روشن دان کیا ہیں؟ وہ سب سے بڑا روشن دان جو ہے وہ شعور ہے۔ شعور کے اندر موجود اس کی مختلف صلاحیتیں ہیں، جو عقل کی صورت میں ہیں، جو وہاں تعقل کی صورت میں ہیں، جو وہاں فہم کی صورت میں ہیں۔ تو یہ وہ روشن دان ہے کہ جو وہاں سے بھی جو جتنا روشن دان بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنی روشنی اس سے چھن کے اندر آتی چلی جائے گی۔ پھر قلب کا جہان ہے، وہ قلب کا روشن دان ہے، جہاں سے اس کی نور ہدایت، نور معرفت کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ چھن کے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا ہونا جتنا وہاں سے ہٹاتا چلا جائے گا اتنی روشنی وہاں وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ روشن دان جتنے بڑے ہوتے چلے جائیں گے ان سے روشنی کا گزر اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہاں وہ روح کا روشن دان ہے جس سے وہ روشنی گزر رہی ہیں۔ یہ وہ تمام خانے ہیں جہاں سے اس کے نور حقائق اور نور معرفت جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جتنا اس کا گھر صاف تھا، جتنا اس کا گھر جو تھا وہ شیشے کی مانند
پاک اور صاف اور اس کی طرف نظر آنے والا ہر طرف، تو وہ اس میں سے اتنی روشنی گزر کے اندر آتی چلی گئی. وہ وہاں اپنا مادی وجود جتنا کم کرتا چلا گیا اور وہاں جو چیزیں تھی جو مزکہ و مصفہ ہوتی چلی گئیں، وہاں اتنی روشنی جو تھی وہ اندر آتی چلی گئی. تو اب جہاں ایک نصیحت فرما رہے ہیں، روزنے از خانہ کشا این خانہ را، تا شود ای خانہ پر نور و ضیا. تو فرماتے ہیں اس جو خانے ہیں ان کو بڑا کر لے، ان کو وسیع کر لے، ان کو اپنے اندر اور جو ہے ان کو کھولتا چلا جائے، تاکہ وہ جو نور معرفت ہے وہ تمہارے اندر آ سکے، تاکہ یہ گھر جو ہے وہ اور روشنی سے روشن ہو جائے، اور روشنی سے جو ہے وہ بڑا ہو جائے. وہاں روشنی جو ہے وہ جتنی آتی چلی جائے گی وہ اتنا روشن ہوتا چلا جائے گا. تو آگے فرماتے ہیں اب یہاں سقف دیوارش اگر ساز خراب، پر شود خانہ ز نور آفتاب. تو فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر جو چھت ہے، اس دیوار کے اوپر جو چھت ہے، اس کو کھود ڈالے، یعنی کہ یہ جو شعور ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں تمہارے سوالات کی صورت میں ہیں ان کے جوابات تمہیں مل جائیں، وہ جو تصورات کی صورت میں ہیں ان کی اگر تمہیں تصدیقات مل جائیں، یعنی کہ وہ جتنا کھوتا چلا جائے گا، وہاں جتنا فہم حاصل کر لے گا، جتنا تعقل حاصل کر لے گا، جتنا تفہم وہاں تمہیں حاصل ہوتا چلا جائے گا، تم اتنا جو ہے وہاں حقیقی بنتے چلے جاؤ گے. تو فرماتے ہیں اپنی دیوار کے اوپر یہ جو چھت شعور کی صورت میں، ہماری عقل کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں اس کو کھود ڈال. ٹھیک ہے. تو آگے فرماتے ہیں پرشود خانہ ز نور آفتاب، تاکہ یہ جو تمہارا گھر ہے وہ اس آفتاب معرفت کی روشنی سے بھر جائے. تو آگے فرماتے ہیں کشف تر مانا ود رفع حجاب، بو تو آمد بروے تو نقاب. تو کہتے ہیں کہ یہاں حقیقت جو ہے اپنے اصل معنی میں جب اپنے ہونے کو ہٹا دے گا تو ہی وہاں خود سب سے بڑا حجاب ہے. اپنا ہونا وہاں سے ہٹا لے تو اپنا ہونا ہٹاتا چلا جائے گا، خود کو جتنا فنا کرتا چلا جائے گا اتنا حقیقی وجود بنتا چلا جائے گا. تو اپنے ہونے کا جو پردہ ہے اس کو اندر سے ہٹا دے، تاکہ تیرے سامنے سے جو وہ نقاب جو ہے وہ جب ہٹ جائے گا تو تمہیں وہ حقیقی معرفت حاصل ہو جائے گی. وہ نور حقیقی جو ہے وہ تمہیں نظر آئے گا، وہ تمہیں اپنے ظاہر میں بھی محسوس ہوگا، تمہیں اپنی باطن میں بھی کیفیات کی صورت میں حاصل ہوگا. تو آگے فرماتے ہیں پردہ خود از میاں بردار رود، تا ایاں بینی تروے یار زود. تو کہتے ہیں کہ بہت جلدی سے یہاں اپنی جو ہستی کا پردہ ہے وہ اٹھا لے، اس کو وہاں سے گم کر دے، اس کو وہاں سے زائل کر دے. خود کو جتنا یہاں غائب کرتا چلا جائے گا، اپنے ہونے کو جتنا مٹاتا چلا جائے گا تو اتنی جلدی کیا ہوگا، تا ایاں بینی تروے یار زود، تو اتنا جلدی اپنے یار کو بہت ظاہراً اور باطناً دیکھتا چلا جائے گا، اس کے ہونے کو اتنا جلدی محسوس کرتا چلا جائے گا، اس کے ہونے کی جو معرفت ہے وہ تمہیں اتنی جلدی حاصل ہوتی چلی جائے گی. تو فرماتے ہیں تا تعین بر نخیزد از میاں، حق نہاں نست و نباید شد ایاں. فرماتے ہیں جب تک یہ تمہارے وجودی تعین کا پردہ تم پر پڑا ہوا ہے، یہ ایک ہستی ہونے کا جو پردہ تم پر پڑا ہوا ہے، یہ ایک
جو تمہیں وہم ہے، یہ ایک جو تمہیں ظن ہے، وہ تمہیں لاحق ہے۔ تو ایک اعتباری وجود ہے۔ اعتباری وجود اسے کہتے ہیں جو حقیقت کے مقابلے میں ایک وہمی صورت رکھتا ہے، ایک ظنی صورت رکھتا ہے، ایک فرضی صورت رکھتا ہے، یا ایک وہ ذلی صورت رکھتا ہے۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہونے کا ایک یہ تعین جو ہے، جو تمہیں لگ رہا ہے کہ میں حقیقی ہوں، اس کو ہٹا لے، اس تعین کو ہٹا لے۔ تعین کسے کہتے ہیں؟ حد وجود کو۔ تو اپنی یہ جو حد وجود تمہیں ایک نظر آ رہی ہے، جو تمہیں محسوس ہو رہی ہے، یہ فرضی ہے، یہ وہمی ہے، یہ ظنی ہے، یہ ذلی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہٹا لے۔ جب تک اس کو نہیں ہٹائے گا، حق نہاں نست و نہ باید شدے یہاں، تو حق وہاں پوشیدہ رہے گا۔ جب تک تیرے اوپر تیری ہستی کا پردہ پڑے رہے گا، حق عیاں نہیں ہوگا، حق ظاہر نہیں ہوگا، حق تم پر واضح نہیں ہوگا۔ تو آگے فرماتے ہیں از تعین شد حجاب روئے دوست، تا یا بینی کے ہستی جملہ اوست۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری جو ہستی کا پردہ ہے، یہ تمہیں وہاں دوست کے منہ کے اوپر حجاب بنا ہوا ہے، نقاب بنا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تو یہ ہٹا لے گا تو پھر وہاں ہر طرف، اپنے ظاہر میں بھی، اپنے باطن میں بھی، اپنے انفس میں بھی، اپنے آفاق میں بھی، اپنے چاروں طرف اس کے ہونے کی نشانیاں دیکھتا رہے گا، اس کو اپنے باطن میں بھی محسوس کرتا رہے گا، اپنے ظاہر میں کھلی آنکھوں سے بھی اس کے ہونے کے مشاہدے کرتا رہے گا۔ کہاں کہاں اس نے اپنا ظہور کیا ہوا ہے، اس کو محسوس کرتا رہے گا۔ اس کے ظہور کے جتنے انوار و تجلیات ہیں، ان کو دیکھتا رہے گا۔ وہاں جو سیر لی مع اللہ ہے، وہ کرتا رہے گا، سیر فی اللہ کرتا رہے گا۔ تو یہ تمام سیریں اس طرح سے کرتا رہے گا۔ فرماتے ہیں سد راہ تو ہی آمد بداں، ورنہ حق ظاہر است در کون و مکاں۔ فرماتے ہیں اس راستے میں، اس سفر میں، اس راستے میں جو رکاوٹ ہے، اس راستے کی جو دیوار ہے، وہ تو خود ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑی دیوار وہ تو خود ہے، سب سے بڑا پردہ تو خود ہے۔ وگرنہ کیا ہے؟ ورنہ حق ظاہر است در کون و مکاں، وگرنہ حق تو ہر طرف ظاہر ہے، وجود تو ہر طرف ظاہر ہے، اس کے ہونے کی نشانیاں تمہارے ارد گرد ہر طرف موجود ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں نیز از خود شو کے تا یابی نجات، چون تو برخیزی نشیند حق بجات۔ تو فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو جتنا یہاں مٹاتا چلا جائے گا، اتنی نجات حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اور جب خود کو یہاں سے ہٹا لے گا تو پھر وہ حق ہے، وہ تمہارے ظاہر میں بھی ہوگا، تمہارے باطن میں بھی ہوگا۔ اصل میں حق ہی موجود ہے، وجود ہی موجود ہے۔ تو اپنے ہونے کو وہاں جتنا فنا کر لے گا، اپنے ہونے کو وہاں جتنا غائب کر لے گا، اس کی اتنی حضوری تمہیں میسر آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ کے تصدق سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو یہاں ان لوگوں سے یہ فیض لیتے رہنے کی اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔